رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وما قدروا الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون وهذا كتاب أنزلناه مبارك مصدق الذي بين يديه ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم يحافظون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوح إليه شيء ومن قال سأنزل مثل ما أنزل الله ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن الله فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنى تؤفكون فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر قد فصلنا الآيات لقوم يعلمون وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر ومستودع قد فصلنا الآيات لقوم يفقهون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا ومن النخل من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء الجن وخلقهم وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لقد جاء بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم انصر أهل فلسطين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين لا إله إلا الله محمد رسول الله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک مرتبہ پھر بآواز بلند درود پاک پڑھی، اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاة وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ درس قرآن مجید فرقان حمید کا آغاز سورہ انعام کی آیت نمبر 91 سے ہوا چاہتا ہے۔ خالق کائنات ارشاد فرماتا ہے، وما قدر اللہ حق قدری۔ یہودیوں نے اللہ تبارک و تعالی کی قدر نہ کی جیسی قدر کرنی چاہیے تھی۔ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جب وہ بولے کہ اللہ تعالی نے کسی بھی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی۔ یہودیوں کی ایک جماعت اپنے ایک بہت بڑے عالم، یہودی عالم مالک بن سیف جس کا نام تھا، اس کو لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آئی اور بحث مباحثہ مجادلہ کرنے کے لیے آئے۔ یہودیوں کی جب جماعت یہ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ان کے سب سے بڑے عالم پیشوا تھے اس سے فرمایا
میں تجھے اس پروردگار کی قسم دیتا ہوں جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت کتاب نازل فرمائی ہے، کیا تو نے توریت میں یہ نہیں دیکھا کہ یہ الفاظ لکھے ہیں ان اللہ یبغض الحبر السمین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے جو موٹا فربا عالم ہے اس پر لعنت فرمائی ہے، وہ رب کی رحمت سے دور ہے، کیا یہ الفاظ نہیں ہیں؟ تو مالک بن سیف نے کہا ہاں موجود ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اچھا اب یہ بتاؤ کیا تو خود فربا موٹا نہیں ہے؟ جب اس نے اپنے اوپر یہ بات کو دیکھا تو وہ فوراً ہی اس بات پر اتر آیا کہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی بشر پر کوئی چیز نازل نہیں کی، یعنی یہودی اسے لائے تھے اپنا مقدمہ ساتھ رکھتے ہوئے اپنی بات کروانے کے لیے، تو وہ تو اس بات سے بھی انکار کر گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر بھی توریت نازل نہیں ہوئی ہے، اس نے اس بات کا بھی انکار کر دیا۔ تو یہودی اپنے اس بڑے عالم کو بڑا برا بھلا کہنے لگے، اور جتنی بھی عزتیں اور بڑے بڑے جتنے بھی عہدے اسے دے رکھے تھے سب اس کے عہدے اس سے لے لیے، اسے معزول کر دیا۔ تو اس آیت کریمہ کا نزول ہوا، فرمایا اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، جب وہ کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی بشر پر کوئی چیز بھی نازل نہیں کی، قل اے محبوب آپ فرما دیجئے من انزل الکتاب، کون سی وہ ذات ہے جس نے اس کتاب کو نازل کیا، یعنی توریت کو، الذی جاء بہ موسیٰ، کہ جسے حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے ہیں، وہ عظیم کتاب جس کی صفات یہ ہیں نوراً، نور والی کتاب ہے، وہدی للناس، اور اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اتنی عظیم کتاب جو نور والی ہدایت والی کتاب ہے کس نے نازل کی ہے؟ تمہاری حالت یہ ہے کہ تجعلونہ قراطیسا، تم نے اس کتاب کے الگ الگ کاغذ بنا لیے ہیں، تبدونہا، جو تمہارے جی میں آتا ہے نفس کے مطابق ہوتا ہے اسے ظاہر کر لیتے ہو، وتخفون کثیرا، اور جو تمہاری خواہش نفس کے خلاف ہوتا ہے اس کا بہت سا حصہ چھپا لیتے ہو۔ جس طرح یہودیوں کو نبی پاک علیہ السلام کی آمد سے پہلے حضور سے بڑی محبت تھی، حضور کی شان و عظمت صفات حضور کی شان و عظمت حضور کی نعت و صفات بیان فرماتے تھے، لیکن جب سرکار مدینہ علیہ السلام تشریف لے آئے تو یہی وہ یہودی ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و صفات کو چھپا رہے تھے۔ وَعُلِّمْتُمْ، اور تمہیں وہ کچھ سکھایا گیا، مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ، جو نہ تمہیں معلوم تھا اور نہ ہی تمہارے باپ داداؤں کو معلوم تھا، تمہیں ان تمام چیزوں کی تعلیم دی گئی۔ گزشتہ ایک لائن قبل سوال ہوا تھا کہ کس نے کتاب نازل کی، تو جواب آیا قل اے محبوب آپ فرما دیجئے اللہ تبارک و تعالی نے یہ عظیم کتاب نازل کی ہے، یعنی توریت حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ ثم ذرہم فی خوضہم یلعبون، پھر اے محبوب آپ انہیں ان کی بیہودگی میں کھیلتا ہوا چھوڑ دیں، کیونکہ آپ نے حجت قائم کر دی ہے، آپ نے انہیں نصیحت فرما دی ہے، اب ماننا تسلیم کرنا یہ ان کے اپنے مقدر کی بات ہے۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، اور یہ ہے بڑی برکت والی کتاب جسے اے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم نے اسے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے۔ مصدقن، یہ قرآن کی کتاب تصدیق فرمانے والی ہے، الذی بین یدیہ، ان تمام کتابوں کی جو اس قرآن سے پہلے نازل ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی سب سے بڑی شان اور عظمت یہ ہے مبارکن، الفاظ موجود ہیں، قرآن مجید فرقان حمید بڑی برکت والی کتاب ہے۔
جس مقام پر رکھا جائے وہ مقام برکتوں والا ہو جاتا ہے، جس سینے پر اتر جائے، جس سینے میں محفوظ ہو جائے وہ سینہ بھی برکتوں والا ہو جاتا ہے۔ اور جو قرآن کی تلاوت کرے اس کا یہ مقام ہو، تو جو قرآن کو سمجھ کر نور والے وقت میں نور والے کلام کو سمجھنے کے لیے اللہ کے لیے حاضر ہو، تو پھر اس پر قرآن کی کتنی برکتیں نازل ہوں گی۔ تو فرمایا پہلی قرآن کی شان یہ ہے برکت والی کتاب ہے۔ دوسری اس کلام قرآن مجید فرقان حمید کی شان یہ ہے کہ اپنے سے پہلے جتنی بھی کتابیں اتریں، جتنے صحیفے اترے، ان تمام چیزوں کی مصدقن تصدیق فرمانے والی ہے۔ قرآن تصدیق کرے تو جس محبوب کے قلب نازنین قلب اطہر پر اترے، تو ان کے اترنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو ماضی کا علم بھی عطا فرمایا ہے، جبھی تو یہ قرآن پرانی کتابوں کی تصدیق فرما رہی ہے۔ اس قرآن کو اتارنے کا مقصد وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا، تاکہ اے محبوب آپ ام القرى، ام معنی ماں، قرى معنی بستی، بستیوں کی اصل، پوری اس سرزمین کی اصل سرزمین وہ مکہ مکرمہ ہے۔ ام القرى یہ مکہ مکرمہ کا نام ہے۔ تو اے محبوب آپ ام القرى کو ڈرائیے، یعنی مکہ مکرمہ میں جو رہنے والے ہیں انہیں اس کلام پاک سے ڈرائیے۔ ومن حولہا، اور جو اس کے ارد گرد پوری دنیا آباد ہے، اس کلام مجید فرقان حمید کے ذریعے تمام لوگوں کو، تمام مخلوق کو ڈرائیے۔ والذین یؤمنون بالآخرہ، اور وہ لوگ جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، یؤمنون بہ، وہ اس کتاب پر بھی ایمان لاتے ہیں، وہم علی صلاتہم یحافظون، ایمان والوں کی یہ صفات ہے کہ وہ اپنی نمازوں کی بھی حفاظت فرماتے ہیں۔ پورے قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں مومنین کی صفات بیان ہوئی، تو اکثر مقامات پر مومنین کی پہلی صفت یہی بیان کی گئی کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں، نماز کی حفاظت کرتے ہیں، نماز پر ہمیشگی دوام اختیار کرتے ہیں، ہاتھ اٹھا کر دعا فرماتے ہیں اللہ تعالی ہمیں خشوع و خضوع کے ساتھ با جماعت نماز ادا کرنے کی سعادت اور توفیق عطا فرمائیں۔ ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ تبارک و تعالی پر جھوٹ باندھتا ہے اور نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے، اور کیا کہتا ہے؟ او قالا، کہتا ہے اوحی الی، وہ کہتا ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے، ولم یوحى الیہ شیء، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ اس کی طرف کسی قسم کی کوئی وحی نہیں کی جاتی۔ یہ کون ہے؟ مسیلمہ کذاب ہے، جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی وصال ظاہری فرمانے کے بالکل آخری زمانے میں اس نے یمن کے علاقہ یمامہ میں نبوت کا دعویٰ کیا اور کہنے لگا کہ میں بھی نبی ہوں۔ خلافت حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ میں آپ نے اس کے خلاف بہت بڑا جہاد کیا، مسلمانوں کی ایک بہت بڑی تعداد شہید ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے اہل حق کو ہی فتح عطا فرمائی۔ تو فرمایا جو شخص اپنے نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے وہ در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ باندھتا ہے، کہ وہ رب کی طرف یہ چیز منسوب کرتا ہے کہ اس نے مجھے نبی بنایا ہے۔ فرمایا حالانکہ نہ وہ نبی ہے، نہ اس کی طرف کسی قسم کی کوئی وحی اتری ہے۔ ومن قالا، اور اس سے بڑا ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے اور کہے سأنزل مثل ما انزل اللہ، کہ ان قریب میں بھی وہی چیز اتاروں گا جو اللہ تبارک و تعالی نے اتاری ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ عبداللہ بن ابی سرح، صحابی رسول ہیں جو کاتب وحی تھے۔ کاتب وحی اس صحابی کو کہتے ہیں، کاتب وحی اس صحابی کو کہتے ہیں کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اینی ٹائم موجود رہتے، جیسے ہی حضور پر وحی آتی حضور بتاتے کہ یہ وحی یہاں اس مقام پر اس آیت کے بعد اس صورت میں لکھ دو، تو پھر وہ صحابی اس آیت کو اس مقام پر جا کر تحریر فرما دیتے تھے۔
اس طرح سے ترتیب سے پورا قرآن جمع ہوا. تو اسے کاتب وحی، کاتب یعنی لکھنے والا، وحی کو لکھنے والا. تو یہ عبداللہ بن ابی سرح تھا. جب سپارہ 18 کی ابتدائی کچھ آیات جس میں انسان کی پیدائش کی مکمل تفصیل بیان کی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کتنے مراحل سے گزارنے کے بعد پیدا کیا، نطفے سے علقہ، علقہ سے مدغہ، پھر مدغہ کے بعد انسان کی پیدائش ہوئی. تو جب اس نے ان تمام آیات کو وہ لکھ رہا تھا تو وہ انسان کی پیدائش پر اتنا تعجب ہے اور اتنا حیران ہو گیا کہ اس کی زبان سے یہ الفاظ نکل گئے کہ فَتَبَارَكَ اللَّهُ احسن الخالقین، کہ کتنی ہی برکتوں والا وہ رب پروردگار ہے جس نے انسان کو بہترین طریقے سے پیدا فرمایا ہے. اس کے منہ سے یہ الفاظ نکلنا تھے کہ اتفاقاً اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام پر یہی آیت نازل ہو گئی. تو وہ اس گھمنڈ میں آ گیا کہ اب تو لگتا ہے مجھ پر بھی وہی اترتی ہے اور میں بھی وہی کلام کر سکتا ہوں جو اللہ تعالیٰ اس محبوب پر کلام اتار رہا ہے. اس گھمنڈ نے اسے گمراہ کر دیا اور وہ خود اس بات کا دعوے دار ہو گیا کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کے اتارے ہوئے کی طرح کلام کر سکتا ہوں. نعوذ باللہ من ذالک. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صحابی رسول کو بعد از کچھ وقت کے دوبارہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابیت کا شرف عطا فرمایا اور آپ پھر بعد میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابیت کے مقام پر ہی فائز رہے. آپ نے سچی توبہ بھی فرمائی. وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اور کبھی تم دیکھو گے کہ جس وقت ظالم موت کی سختیوں میں ہوں، وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ، اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہوں. اس مقام پر اس ظالم کا آخری وقت بیان کیا جا رہا ہے کہ جس کا انتقال حالت کفر پر ہو. تو فرمایا یہ وہ ظالم ہیں کہ جب اس پر موت کی سختی آتی ہے تو فرشتے اپنے ہاتھ پھیلائے بالکل تیار کھڑے ہوتے ہیں کہ کسی طرح بس اس کی اب جان نکالنے کا آخری آرڈر ہو اور پھر اس کی جان نکالی جائے. تو جب فرشتے بالکل ہاتھ پھیلائے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کو جھڑکتے ہوئے کہتے ہیں اخرجوا انفسکم، اپنی جان خود نکال لے. الیوم تجزون عذاب الہون، آج کے دن تجھے ذلت کا عذاب بدلے میں دیا جائے گا. کیوں؟ بما کنتم تقولون علی اللہ غیر الحق، اس وجہ سے کہ تو دنیا میں اللہ تبارک و تعالی پر ناحق بات کہتا تھا، نبوت کا دعویٰ کرتا تھا، یا یہ کہتا تھا کہ میں اسی طرح کا کلام اتار سکتا ہوں جو اللہ نے کلام اتارا ہے. وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ، اور تو دنیا میں رب تعالیٰ کی نشانیوں سے، اس کی آیات سے تکبر کیا کرتا تھا، ماننے کے بجائے اور ہٹ دھرمی کرتے ہوئے انکار ہو کر گھومتا پھرتا تھا، منکر ہو کر گھومتا پھرتا تھا. تو آج کے دن تجھے ذلت کا عذاب بدلے میں دیا جائے گا. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، دوستو یہ آیت کریمہ کا ابتدائی حصہ ہماری زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہے. قرآن مجید فرقان حمید کا نور ہی یہی ہے کہ جب بندہ ان آیات کو سنے سمجھے تو اپنے اندر غور کرے اور اپنی زندگی کو بدلنے کا عزم کرے. کس دنیا کے اندر ہم لگے ہوئے ہیں جو فانی دنیا ہے، حقیر ہے، کسی قسم کی کوئی نہیں ہے، دھوکے کی، مطلب کی، لڑائی جھگڑے کی دنیا ہے. فرمایا وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا، اے لوگوں سن لو، بے شک تم ہمارے پاس تنے تنہا حاضر ہو گئے. نہ مال ساتھ لاؤ گے، نہ کوئی عزتیں تمہارے پاس ہوں گی، نہ جائیدادیں ہوں گی. کس حالت میں آؤ گے اس کی مثال بھی ایک دے دی. فرمایا کما خلقناکم اول مرہ، جس طرح دنیا میں تنے تنہا اکیلے آئے تھے، نہ تن پہ لباس تھا، نہ تمہارے پاس دنیا کی عزتیں تھیں، نہ تمہارے پاس کوئی جائیدادیں تھیں، کچھ بھی نہیں تھا.
ہر چیز کے تم محتاج تھے، بے لباس سے، ناپاکی کی حالت میں اس دنیا میں آئے تھے۔ تو فرمایا اسی حالت کی طرح کہ بے لباس ہو گئے، جب ہمارے حضور حاضر ہو گئے، نہ تمہارے پاس جائیداد ہوگی، نہ مال ہوگا، نہ عزت ہوگی، نہ منصب ہوگا، کچھ بھی نہیں، تنے تنہا آؤ گے جس طرح اس دنیا میں تنہی تنہا تم آئے تھے۔ کما خلقناکم اول مرہ، جس طرح کہ ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، کس طرح کہ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ، اور تم اپنے پیٹھ پیچھے چھوڑ آئے جو مال اور متاع ہم نے تمہیں دیا تھا۔ دنیا میں جو بھی تمہارے پاس مال و اسباب تھا، یہ قبر میں کام نہیں آئے گا، جب حشر کے روز اٹھو گے تو کچھ کام نہ آئے گا۔ کام آنے والی اگر کوئی چیز ہے تو وہ تمہارے ساتھ نیک اعمال ہیں۔ قبر کی انویسٹمنٹ، قبر کا ایسٹ، آخرت کا ایسٹ نیک اعمال ہیں۔ یہ آج اس دنیا میں کر لو، آخرت کی زندگی، قبر کی زندگی تمہاری سنور جائے گی۔ وَمَا نَرَى مَعَكُمْ شُفَعَاءَكُمُ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ أَنَّهُمْ فِيكُمْ شُرَكَاء، روز قیامت جو اہل باطل ہیں، جو اپنے باطل خداؤں کو پوجتے تھے دنیا میں، یہ سمجھ کر کہ قیامت کے روز یہ ہمارے شفیع، ہماری سفارش کریں گے، سفارشی بنیں گے، تو اللہ تبارک و تعالی ان مشرکین سے فرمائے گا کہاں ہیں؟ ہم تمہارے ان سفارشیوں کو اس میدان میں دیکھتے ہی نہیں ہیں، کہاں غائب ہو گئے ہیں؟ جن کے بارے میں تم دنیا میں یہ خیال کرتے تھے کہ یہ قیامت کے دن میدان حشر میں تمہارے سفارشی ہوں گے، آج لے آؤ تاکہ ہم بھی دیکھ لیں کہ آج کس کی سفارش تمہارے حق میں قبول ہوتی ہے۔ تو فرمایا جب یہ بات ان سے کہی جائے گی تو کوئی سفارشی نہیں ہوگا، وہ خود اس وقت بے یار و مددگار اور لاچار، بے بس ہوں گے، بے سہارا ہوں گے۔ لَقَدْ تَقَطَّعَ بَيْنَكُمْ، فرمایا بے شک تمہارے آپس کی ڈور ٹوٹ گئی ہے، تمہارے ان باطل جو تمہارے معبود تھے ان کے ساتھ جو تمہارے تعلقات دنیا میں تھے، وہ سارے تعلقات یہاں ختم ہو چکے ہیں، بے تعلقات ہیں۔ وَضَلَّ عَنْكُمْ مَا كُنْتُمْ تَزْعُمُونَ، اور جو تم دعوے کیا کرتے تھے وہ تمام کے تمام دعوے آج تم سے دور ہو چکے ہیں، تمہارے دعووں کی کوئی حیثیت نہیں رہی۔ جن کو تم اپنا حاجت روا، مددگار، مشکل کشا دنیا میں سمجھتے تھے، یہ تمہارے باطل معبود، تمہارے بت آج یہ تمہیں کسی کام کے نہیں ہیں، تمہاری کوئی مدد نہیں کرنے والے۔ ہاتھ اٹھا کر دعا فرماتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ایمان کی موت عطا فرمائے۔ بآواز بلند درود پاک پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا۔ اس پورے رکوع میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنی توحید کا ذکر فرمایا، اور اب اس رکوع کے اندر آنے والے رکوع میں رب تعالی اپنی کمال قدرت کا ذکر فرما رہا ہے کہ بندہ اس کی قدرت میں غور کرے نا، جتنا بھی سائنسی بندہ ہو، صرف اس کی قدرت میں غور کرتا جائے گا، خود بخود اسے رب تعالی کی معرفت حاصل ہو جائے گی۔ فرمایا ان اللہ فالق الحب والنوا، بے شک اللہ تبارک و تعالی دانے اور گٹلی کو چیرنے والا ہے۔ انسان صرف ایک معمولی سا دانہ، گندم کا دانہ دیکھے اور اسے زمین میں بو دے، اگلے سال ایک دانے سے کتنی بڑی فصل تیار ہو جائے گی، انسان کی عقل بھی کبھی اس بارے میں نہیں سوچ سکتی۔ تو اتنے سے دانے کے اندر کس نے ایسی طاقت اس کے اندر رکھی ہے جو اتنے بڑے کھیت میں سے تبدیل کر دیتا ہے؟ یہ فقط اللہ تبارک و تعالی کی قدرت ہے۔ ایک گٹھلی ہے آم کی، یہ ایک اگر اچھی زمین پر رکھ دی جائے، زمین کے اندر گاڑ دی جائے، اتنا بڑا قداور تناور درخت قائم ہو جاتا ہے۔ ایک گٹلی سے اتنا بڑا درخت کون پیدا فرماتا ہے؟ یہ فقط اللہ تبارک و تعالی کی قدرت ہے۔ تو فرمایا بے شک اللہ تعالی دانے اور گٹلی کو چیرنے والا ہے، اس سے بڑا بڑا سبزہ، بڑے بڑے درخت، بڑے بڑے کھیت پیدا فرمانے والا ہے۔ اس کی قدرت یہ ہے یخرج الحی من المیت،
وہ بے جان سے جاندار کو پیدا فرما دیتا ہے، وَمُخْرِجُ الْمَيِّتِ مِنَ الْحَيِّ، اور جاندار سے بے جان کو پیدا فرما دیتا ہے۔ انڈا کیا ہے؟ بے جان ہے، اس کی قدرت تو دیکھیے، اس بے جان کے اندر سے زندہ چوزے کو پیدا فرما دیتا ہے، اور اس جاندار چوزے سے اللہ تعالیٰ بے جان انڈے کو پیدا فرما دیتا ہے۔ انسان کا نطفہ بے جان ہے، لیکن اس بے جان نطفے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑا انسان پیدا فرما دیتا ہے۔ اور یہ نطفہ کہاں سے آتا ہے؟ یہ انسان کی اپنی تخلیق ہے۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی عظیم قدرتوں کا مالک ہے۔ ذالکم اللہ، یہ تمہارا اللہ ہے، پروردگار ہے۔ فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ، تو اے لوگوں کہاں بھٹکتے پھر رہے ہو؟ آؤ رب کی قدرت میں غور کرو، جتنا غور کرتے رہو گے رب تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوتی رہے گی۔ فالق الاصباح، تاریکی کو چاک کر کے صبح کو نکالنے والا ہے۔ ہم خود دیکھتے ہیں فجر کے وقت جب آ رہے ہوتے ہیں تو پورے ماحول میں اندھیرا ہی اندھیرا ہوتا ہے، لیکن صرف 7 سے 10 منٹ 12 منٹ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اس تاریکی کو ختم کر کے چاک کر کے پورے ماحول کے اندر اجالا ہی اجالا پیدا فرما دیتا ہے۔ تو فرمایا تاریکی کو ختم کر کے اجالے کو پیدا فرمانے والا ہے۔ اس رب نے کتنا کرم فرمایا، فرمایا وَجَعَلَ اللَّيْلَ سَكَنًا، اس رب نے رات تمہارے لیے سکون کے لیے بنائی ہے۔ کتنی عظیم رات ہے، جب اندھیرا ہو جاتا ہے، پورے دن بھر کی تھکان بندہ بڑے اطمینان سے اپنے گھر پر حاصل کر کے رات کو سو کر نیند حاصل کر کے اپنے پورے دن کی تھکان کو دور فرماتا ہے۔ تو فرمایا رات کو اس نے تمہارے لیے چین سکون والا بنایا۔ والشمس والقمر حسبانا، اور سورج اور چاند کو حساب لگانے کے لیے بنایا کہ تم اس چاند اور سورج سے اپنے مہینوں کی گنتی کو مکمل کرتے ہو۔ ذالک تقدیر العزیز العلیم، یہ زبردست غالب جاننے والے کی طرف سے مقرر کیا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ان تمام قدرتوں کا مالک ہے۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النُّجُومَ، وہی وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے ستاروں کو بنایا۔ کیوں؟ لِتَهْتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، تاکہ تم خشکی اور تری کے اندھیریوں میں اس ستاروں سے روشنی حاصل کرو اور ان سے ہدایت حاصل کرو۔ یقیناً آپ میں سے بہت سے ایسے احباب کو معلوم ہوگا، نہیں بھی معلوم تو آپ یقیناً ان لوگوں سے معلومات لیجئے گا جو پائلٹ ہوتے ہیں۔ پائلٹ جو جہاز چلا رہا ہوتا ہے تو اس کے پاس جو روٹ میپ ہوتا ہے، جو پورا میپ ہوتا ہے جس سے اسے اپنے اگلی منزل کا پتہ اور اسے اپنی منزل پر پہنچنا ہوتا ہے۔ آپ اس سے سوال کیجئے کہ آپ کو آخر کس چیز کے ذریعے روٹ کا اندازہ ہوتا ہے، تو وہ چھوٹتے ہی یہ بات بولیں گے کہ ہمارا یہ روٹ میپ پورا بیس کرتا ہے ستاروں کے اوپر، کہ ستاروں کے ذریعے پورا روٹ میپ تیار کیا جاتا ہے اور اسی کے ذریعے ہی ہم ایک منزل سے دوسری منزل پہنچ جاتے ہیں۔ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے ان ستاروں کو روشن ہدایت کے لیے اور خشکی اور تری کی اندھیریوں میں تمہیں رستہ دینے کے لیے بنایا ہے۔ قد فصلنا الآیات، بے شک ہم نے ان نشانیوں کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ کس کے لیے؟ لقوم یعلمون، جاننے والی قوم کے لیے۔ وہو الذی انشأکم من نفس، اور وہی وہ ذات ہے جو اتنی قدرتوں کی مالک ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ فمستقر، تو پھر کہیں تمہیں ٹھہرنا ہے، ماں کے رحم میں ٹھہرنا ہے یا زمین کے اوپر ٹھہرنا ہے۔ ومستودع، اور کہیں تمہیں امانتاً رہنا ہے، یا تو باپ کی پشت میں رہنا ہے یا زمین کے اندر اپنی قبروں میں رہنا ہے۔ بہرحال زمین کے اوپر رہنا ہے یا زمین کے اندر رہنا ہے۔ قد فصلنا الآیات لقوم یفقہون، بے شک ہم نے اپنی آیات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا سمجھ رکھنے والی قوم کے لیے۔ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً، وہی وہ ذات ہے جس نے آسمان سے پانی کو نازل کیا۔
اللہ تبارک و تعالی اس آیت مبارکہ میں اپنی ایک عظیم قدرت کا ذکر فرما رہا ہے کہ آسمان سے اللہ تبارک و تعالی نے پانی نازل کیا، ایک پانی ہے جس کی بوندیں بھی ایک جیسی ہیں، لیکن رب کی قدرت تو دیکھیے، الگ الگ زمینوں پر ایک ہی قسم کا پانی پڑتا ہے، لیکن ہر زمین سے اس کے مطلب کا پھل باہر آ جاتا ہے۔ کہیں سے آم آ رہا ہے، کہیں سے کوئی اور پھل آ رہا ہے، کہیں سے سبزیاں آ رہی ہیں، کہیں سے پھل آ رہے ہیں، کہیں سے پودے اگ رہے ہیں، کہیں سے کھیت تیار ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے، پانی ایک ہے مگر اس سے آنے والے انعامات بے شمار ہیں۔ فرمایا فَأَخْرَجْنَا بِهِ نَبَاتَ كُلِّ شَيْءٍ، تو پس ہم نے اس پانی سے ہر اگنے والی چیز کو باہر نکالا۔ فَأَخْرَجْنَا مِنْهُ خَضِيرًا نُخْرِجُ مِنْهُ حَبًّا مُتَرَاكِبًا، تو ہم نے اسی پانی سے سبزی نکالی جس میں سے دانے نکلتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر چڑھے ہوئے۔ اللہ اکبر! کبھی ہم انار کو دیکھیں، کتنی بہترین حسن ترتیب، اعلیٰ قسم کی نفاست اور ترتیب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان دانوں کو پیک کر کے رکھا ہوتا ہے۔ یہ کون ہے اس کے اندر اتنی اچھی ترتیب کے ساتھ رکھنے والا؟ یہ فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ وَمِنَ النَّخْلِ مِن طَلْعِهَا قِنْوَانٌ دَانِيَةٌ، اور کھجور کے شگوفوں سے پھلوں کے کچے پھلوں کے گچھے کے در گچھے پیدا کیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت دیکھیے۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے جو کچی کھجوریں ہوتی ہیں، جسے ہم عام اپنی زبان میں کھجی کہتے ہیں، اس کی ایک اگر ہم بیل یا ایک شاخ کی طرف ذرا دیکھیں تو وہ پورا ایک گچھا ہوتا ہے۔ کتنی بہترین ترتیب کے ساتھ اس پورے گچھے میں یہ کچی کھجوریں لگی ہوئی ہوتی ہیں جن کا جھکاؤ زمین کی طرف ہوتا ہے۔ فرمایا وَجَنَّاتٍ مِّنْ أَعْنَابٍ، اور اس کی رب کی قدرتوں میں سے کہ انگوروں کے باغات، وَالزَّيْتُونَ، زیتون کے، وَالرُّمَّانَ، اور انار کے، مُشْتَبِهًا، رب کی قدرت تو دیکھیے کہ کسی چیز میں تو وہ ملتے ہیں، وغیر متشابہ، اور کسی چیز میں وہ ایک دوسرے سے الگ ہیں۔ ایک طرف اگر ہم پپیتا رکھ دیں ایک پلیٹ میں، اور دوسری طرف دوسری پلیٹ میں اگر ہم آم رکھ دیں، ظاہری طور پر بندہ فرق نہیں کر پائے گا، دونوں کا کلر سیم ہے لیکن ظاہری طور پر الگ چیز ہے۔ تو فرمایا کسی چیز میں تو سیم ہیں، کلر میں سیم ہیں، لیکن کسی چیز میں سیم نہیں بھی ہیں، وہ ذائقے میں ہیں کہ آم کو کھاتے ہیں تو وہ اتنا میٹھا ہے، اور پپیتے کو کھاتے ہیں تو اس کا اپنا ذائقہ ہے۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ عظیم قدرتیں ہیں۔ انظروا الی ثمرہ، ان پھلوں کی طرف دیکھو، اذا اثمر، جب وہ پک جائیں، جب وہ پھلیں، وینعی، اور جب وہ پک جائیں، ان فی ذالکم لآیات لقوم یؤمنون، بے شک اس میں ضرور نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو ایمان لانے والی ہے۔ ان تمام چیزوں میں غور اور فکر وہی کرے گا جو صاحب ایمان ہوگا، جسے اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق دی ہوگی۔ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنِّ، اتنی عظیم قدرتوں کے باوجود بھی ان مشرکین مکہ نے جنوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے برابر ٹھہرا دیا اور کہنے لگے کہ جن بھی خدا ہیں، حالانکہ فرمایا وَخَلَقَهُمْ، حالانکہ اللہ نے ہی ان جنوں کو پیدا کیا ہے۔ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور ان مشرکین نے اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹے اور بیٹیاں گھڑ لیں جہالت کی وجہ سے۔ وہ کہنے لگے کہ فرشتے خدا تعالیٰ کی بیٹیاں ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا تعالیٰ کا بیٹا ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ اتنی قدرتوں کے باوجود کہ رب نے اتنی قدرتیں دکھائیں، اتنے انعام و اکرام نازل کیے، اس کے باوجود ہونا یہ چاہیے تھا کہ وہ ایک خدا ہونے کو تسلیم کر لیتے، لیکن انہوں نے اب بھی شرک کیا۔ فرمایا سبحانہ، پاکی ہے اس ذات کو، وتعالی عما یصفون، اور برتری ہے ان تمام باتوں سے جو یہ مشرکین اللہ تعالیٰ کے متعلق باتیں کیا کرتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی اولاد کو مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک ہے۔ بدیع السماوات والارض، بغیر نمونے کے آسمان اور زمین کو بنانے والا ہے۔
انا یکون لہ ولد، اس کے لیے اولاد کہاں سے ہو سکتی ہے، کیونکہ ولم تکن لہ صاحبہ، اس کی تو کوئی عورت بھی نہیں ہے، اور زمانے کا اصول یہی ہے، عورت ہوگی تو بچہ ہوگا، جب اس کی کوئی عورت ہی نہیں ہے تو اس کے لیے اولاد کیسے ہو سکتی ہے۔ وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ، ہر چیز کو اس نے پیدا کیا۔ جو خالق ہوتا ہے وہی، جو خالق ہوتا ہے جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ اس کی ملکیت میں ہوتی ہیں۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور وہ سب چیزوں کا جاننے والا ہے۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ، یہ اللہ تبارک و تعالی ہے، ربکم، جو تمہارا رب ہے، لا الہ الا ہو، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ خالق کل شیء، ہر چیز کا خالق ہے۔ فاعبدوہ، تو پس تم اسی کی عبادت کرو۔ وہو علی کل شیء وکیل، اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے، ہر چیز کو دیکھ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو رب تعالیٰ کی ان عظیم قدرتوں پر غور کرتے ہوئے رب تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے مالک و مولا، ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما۔ اے مالک و مولا، ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ روزانہ درس قرآن میں حاضر رہنے، دوسروں کو ساتھ لانے کی توفیق عطا فرما۔ نور قرآن سے ہمارے قلوب و اذہان کو منور فرما۔ اے مالک، ہماری دلی جائز تمنائیں، مرادیں، آرزویں پوری فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما۔ جو مقروض ہیں انہیں قرض سے جلد رہائی عطا فرما۔ جو بے رشتہ ہیں انہیں اچھے رشتے عطا فرما۔ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما۔ جن کے پاس ذاتی مکان نہیں ہے مالک، انہیں ذاتی مکان عطا فرما۔ اے مالک و مولا، ہمارے فلسطینی مظلوم مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما۔ عالم اسلام میں جہاد کی حرکت پیدا فرما۔ مسلمانوں کو ان سے بدلہ لینے کی سعادت عطا فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، اپنے خاص خزانوں سے ہمارے ان مسلمان بھائیوں کو سب سے پہلے عطا فرما۔ اے مالک و مولا، انہیں جلد فتح عطا فرما۔ اے مالک و مولا، بیت المقدس کو آزادی عطا فرما۔ اس کے آزاد کرانے میں ہمیں بھی اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے مالک و مولا، اے پروردگار، مہنگائی کا خاتمہ فرما۔ ان ظالم حکمرانوں کو عقل سلیم عطا فرما۔ اے مالک و مولا، مخلص حضور کے غلام حکمران عطا فرما۔ رعایا کو بھی تمام معاملات میں صحیح طرح سے اپنے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہر قسم کی ملاوٹ سے، دھوکہ دہی سے، خیانت سے ہم سب کو محفوظ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم